آج کا درس 143 آیت سے شروع ہوگا۔ سات آیات آپ نے لکھی ہوئی ہیں، کیا خیال ہے 7 آیات تک ہو جائے گا مکمل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ انہی کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ لوگوں کے ساتھ نا دکھاوا تو نہیں ٹھیک، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں یا لوگوں سے دکھاوا کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے۔ خدع لفظ استعمال ہوا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، اس کے ضمن میں مختلف بحثیں لفظ خدع کے متعلق اس لیے اٹھائی گئی ہیں کہ منافقوں کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے جس سے یہ تاثر پڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکے دینے کی کوشش میں اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی میں مصروف رہتے ہیں، اللہ بھی مقابل پر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے، اس لیے یخادعون کا صحیح مطلب سمجھنا ضروری ہے، اور جب یہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ دیکھیں نا، اصل جو کلیات ابوالبقاء میں درج ہے وہ یہ ہے کہ جب دھوکہ دینے والا کامیاب ہو جائے تو خدع کا لفظ بولا جاتا ہے عرب میں،
خدا ہو، اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جب لفظ یخادع استعمال ہوگا تو کوشش میں ناکام رہے تو پھر خادع یا یخادع کا محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مشکل ان کو پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ فرمایا خواہ ہوا خادع ہوں، تو کیا خدا بھی اسی طرح دھوکہ دینے میں ناکام ہو جاتا ہے؟ یہ دقت ہے جس کے پیش نظر ان کو یہ مشکل اس کے ترجمے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس کے جو مختلف حل تجویز ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک اہل لغت بیان کرتے ہیں کہ خادع کا ایک معنی ہے ترکہ ہو، اس کو اس حال میں اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو اس معنی کا اطلاق بھی یہاں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، کرتے رہو، اور خود اس طرح ان کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں لیکن در حقیقت ناکام ہوتے ہیں۔ خادع کا ایک اور معنی قاصدہ بھی عرب لغت سے ثابت ہے، جس کا مطلب ہے گھاٹا دینا۔ تو اس پہلو سے یہ مطلب بنے گا کہ وہ منافق اللہ اور اللہ والوں کو گھاٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خادم، اور اللہ انہیں کوشش کرنی ہے گھاٹا دے دینا ہے۔ تو وہ اللہ اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو گھاٹا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا بنے گا یہ دیکھیں، قاصدہ خادع کے معنی گھاٹا دینے کے ہیں، کوشش نہیں۔ تو پھر یہ بنے گا کہ وہ اپنی دانست میں اللہ اور رسول اور اس کے ساتھیوں کو گھاٹا دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ واقعتاً اللہ ان کو گھاٹا دے رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں لفظ کوشش رکھا وہاں وہی اعتراض پھر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن یہاں اہل لغت نے کوشش کا ذکر نہیں کیا، گھاٹا دے دینے کا ذکر کیا ہے۔ نیز مفردات میں ہے کہ الخداع انزال الغیر اما ہوا بصددہ بامر یبدیہ علی خلاف ما یغنی ہے، کسی کو اس کے اصل مقصد سے جس کے وہ درپے ہو ایسے طریقے سے ہٹا دینا کہ دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور، خداع کہلاتا ہے۔ لسان العرب میں الخد اظہار و خلاف ما تغنی ہے، یعنی جس بات کو پوشیدہ رکھا گیا ہو اس کے خلاف بات کے اظہار کو خداع کہتے ہیں۔ مگر یہ معنی بھی اللہ پر اطلاق نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا مقصد ہے اس کے خلاف اظہار کرے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ منافق تو کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے یہ فعل خارج از امکان ہے۔ اس لیے اب تفسیر میں جائیں گے تو پھر اس کی تفصیلی بحث دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ الکسل سستی کو کہتے ہیں، اس لیے کسل عموماً مذموم فعل کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، وہ نماز کے قریب نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے مگر سستی کی حالت میں۔ تو اگر واقعتاً اللہ کی طرف توجہ ہو تو پھر کسالہ نہیں ہو سکتا، دکھانا کسی کو اور کو ہے، اس لیے نماز بیکار بن جاتی ہے۔ پڑھنے کی کوشش ایک مصیبت ہے اور مقصد صرف دکھانا ہے، تو اس لیے اصلیت تو ہے کوئی نہیں، نماز کے ساتھ دلی لگاؤ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور کسالہ حالت ایک اسی کیفیت کا دوسرا نام ہے۔
امام رازی نے یہ بحث اٹھائی ہے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر بہت تھوڑا. تو جو منافق ہوں، جو صرف دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہوں، وہ تھوڑا ذکر بھی کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے. اس بحث کو علامہ راضی نے خصوصیت سے چھیڑا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے، اور معنی یہ ہوا کہ وہ بہت ہی کم نماز پڑھتے ہیں. جب ذکر اللہ سے مراد نماز لی جائے تو مگر تھوڑا سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہی تھوڑی ہیں. کبھی کبھی پھنس جائیں مسجد میں آ جائیں تو پھر وہ ساری منافقانہ کوششیں کرتے ہیں، ورنہ نماز پڑھتے ہی نہیں، جیسا کہ لکھتے ہیں امام راضی. اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے بہانے بنا کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. اور آگے یہ نہیں لکھی بات جو میں کہہ رہا ہوں، پکڑے بھی جائیں تو پھر بیچارے بیگار کاٹتے ہیں اور دکھاوے کی خاطر ان کی تنقید سے، مومنوں کی تنقید سے بچنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. دوسرا امام راضی فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خدا کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں، اور اس تھوڑے سے مراد نماز کی تکبیرات کی طرح ظاہری حصہ ہے. اور جہاں تک نماز کے مخفی حصہ کا تعلق ہے، جیسے نماز میں تلاوت اور تسبیحات وغیرہ، اس کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اس معنی کی روح سے منافقین کو اتنا سا حق دینا پڑے گا کہ وہ اللہ کی ہستی پر تو ایمان لے آتے ہیں، مگر اس تفصیل پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اسلام سچا ہے. اس لیے مگر تھوڑا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت وہ تسلیم کرتے ہیں ہاں اللہ اکبر. بس اس سرسری سے ذکر الہی کے ساتھ ان کی نماز ختم ہو جاتی ہے. صاحب کشاف علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہی حالت تو ہم ظاہراً اسلام کا نام لینے والوں کی دیکھتے ہیں. اگر آپ چند روز بھی ان کے ساتھ گزاریں تو آپ ان سے ایک دفعہ بھی تحلیل و تسبیح نہیں سنیں گے، لیکن دنیا کے بکھیڑوں میں وہ تمام اوقات ایسا مستغرق ہوگا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑے گا. مراد یہاں یہ ہے، یہاں نماز کی بات کر ہی نہیں رہے علامہ زمخشری، ذکر الہی کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اگر ذکر الہی کو کسوٹی بنایا جائے کسی کے ایمان کا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ منافقین لوگ تو عام پھیلے پڑے ہیں ہر جگہ. جو عرف عام میں مسلمان ہیں، جو عامت الناس مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھو تو وہ کبھی تجارتوں کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی گپیں مار رہے ہیں. ذکر الہی شاذ کے طور پر ہی تم ان سے سنو گے. تو اس لیے یہ بھی دراصل منافقین کے محل میں ہی آتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے جیسے قتادہ نے کہا کہ منافقین کے ذکر الہی کو قلیل اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا، اور جسے اللہ رد کرے تو خواہ وہ کثیر بھی ہو تو وہ قلیل ہی ہوتا ہے. یہ کچھ زیادہ ہی تفصیلی معنی ہو گئے ہیں. بہرحال تفسیر کبیر راضی میں یہ 4 امکانات ہیں جو پیش کیے گئے ہیں. علامہ شہاب الدین علوسی کہتے ہیں ابن منظر نے حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جس عمل کے ساتھ تقویٰ ہو وہ تھوڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور جس سے خدا قبول کر لے اس کو تھوڑا کیسے کہا جا سکتا ہے. تو مگر تھوڑا سے مراد یہ ہے وہ تقویٰ سے آ رہی ہے. اس لیے ہر وہ عمل جو تقویٰ سے عاری ہوگا وہ تھوڑا ہی کہلائے گا. تو یہاں تھوڑے کا ایک اور معنی جو عارفانہ معنی ہے یہ اخذ کیا گیا ہے.
موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے اس مضمون سے تعلق رکھنے والی، جو صحیح مسلم میں بھی کم و بیش انہی الفاظ میں درج ہے۔ اس کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے کتنی دیر رہ گیا ہے، یہ ساری باتیں اس ضمن میں پتہ نہیں کیوں دے دی گئی ہیں، مگر مجھے تو اس کا تعلق سمجھ نہیں آ رہا۔ مرتبہ بورڈ جو حضرت مسلم موعود کے نوٹس کو اکٹھا کرنے والا ہے، انہوں نے حضرت مسلم موعود کے حوالے سے یہ پیش فرمایا ہے، یہ بات پیش فرمائی ہے کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کی ان کو سزا دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی فعل مذکور ہو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کیا جاتا ہے، تو یہ بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس فعل کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ اس فعل کی سزا مرتب کرتا ہے۔ اس لیے وہی لفظ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، مگر خدا خود منافقوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات ہی لغو و بے معنی ہے۔ وہ تو مالک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ دھوکے کی کوشش کرے اور دھوکہ دے، یہ اس کی فطرت، اللہ کی فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے مراد یہی ہے کہ دھوکے باز کو اس کے دھوکے کی سزا دیتا ہے۔ آگے کچھ ایسی روایات درج ہیں حضرت مسلم موعود کے حوالے سے بھی، ویسے بھی وہ بارہا سنائی جا چکی ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل نماز میں نہ ہوں، ان کی نمایاں پہچان یہ ہوتی ہے کہ مشکل نمازیں بہرحال وہ نہیں پڑھتے۔ صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر آنا مسجد میں، اور شاید گھر پہ بھی یہی حال ہو، اور رات کی تاخیر والی نماز جس میں ان کے آرام کا وقت ہو، اس وقت وہ مسجد سے تو قطعی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق یہاں تک فرمایا کہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس مشکل وقت میں بکری کے 2 کھروڑے پکے ہوئے مل رہے ہیں تو وہ دوڑے دوڑے مسجدوں میں آ جائیں گے، لیکن ذکر الہی کی خاطر نہیں آتے۔ تو یہی کیفیت ان کے گھروں کا بھی حال ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے، مگر مسجد میں آنے کے وقت وہ مسجد کے معاملے میں تو ننگا ہو جاتا ہے، اندر کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو ذکر الہی کرتے ہیں مگر تھوڑا، مطلب ہے بالکل ہی معمولی مجبوری کی حالت میں ذکر الہی کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ وہ اس کے درمیان متذبذب رہتے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے تو کوئی ہدایت کی راہ پانے والا نہ پائے گا، تو کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائے گا۔ مذبذبین بین ذالک میں یہ کیا مراد ہے، کس کے درمیان مذبذبین رہتے ہیں، اس کی بحث میں اہل لغت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو الذبذبہ کہتے کس کو ہیں؟ امام راغب فرماتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کی حرکت کی آواز کے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ کوئی لٹکی ہوئی چیز ادھر ادھر گھوم رہی ہو، جیسے کہ پینڈلم گھومتا ہے، اس کے گھومنے کی جو آواز ہے، دراصل اس آواز کو ذبذبہ کہتے ہیں۔ پھر استعارتاً اس قسم کی ہر جنبش اور حرکت کے لیے استعمال ہونے لگا۔ آغاز میں اہل عرب کے نزدیک صرف اس کا آواز سے تعلق تھا،
جو لٹکی ہوئی چیز کے گھومنے سے پیدا ہوتی ہے، مگر پھر استعارتاً ہر جگہ بدلتی ہوئی لٹکی ہوئی چیز جو کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، اس کے لیے لفظ ذبذبہ استعمال ہونے لگا. جیسا کہ فرمایا مذبذبین بین ذالک. کس کے درمیان؟ اس کے متعلق امام راغب فرماتے ہیں کبھی مومنوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، کبھی کافروں کی طرف. اب اس میلان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ واقعی بھی ہو سکتا ہے. مذبذب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کبھی بھی نہ کفر کے صحیح ہونے پر پورا اعتماد رہا، نہ ایمان کے صحیح ہونے پر پورا اعتماد رہا. ہر وقت دل میں ایک بے چینی لگی رہتی ہے کہ بعض علامتیں اسلام کی سچی نظر آ رہی ہیں، بعض علامتوں میں وہ سمجھتے ہیں اسلام درست نظر نہیں آ رہا بلکہ انکار کرنے والے درست نظر آتے ہیں. تو یہ پینڈلم کی طرح ان دونوں حالتوں میں گھومتے رہتے ہیں. ایک مذبذبین کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے. لین کہتا ہے تذبذب الشیء the thing dangled or moved to and fro. لٹکی ہوئی چیز یوں گھومے، اس کو وہی بات جو پہلے بیان کی جا چکی ہے. ایک بہت اچھی تمثیل حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث میں پیش کی ہے. دونوں نے وہی حدیث اخذ کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کیا گیا ہے کہ منافق کی مثال اس بھیڑ کی طرح ہے جو اپنی حیرانی یہ جو روزے کی وجہ سے ہوا سے اٹکی ہوئی ہوتی ہے بعض دفعہ یہاں، اس کے نتیجے میں یہ عباسی آتی ہے اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. حضرت ابن عمر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روایت ہے کہ منافق کی مثال اس بھیڑ کی طرح ہے جو اپنی حیرانی اور تردد میں دو ریوڑوں کے درمیان ادھر ادھر آ جا رہی ہو. بعض دفعہ بھیڑوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا اصل غلہ کون سا ہے، کبھی اس غلے کی طرف دوڑتی ہے کبھی اس غلے کی طرف دوڑتی ہے. اس کیفیت کو منافق پر چسپاں کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی شبہ کا حق تو دینا پڑے گا. یعنی بھیڑ تو دکھاوا نہیں کر رہی ہوتی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی یہ کیفیت ہے، تو اس موقع پر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کم سے کم بعض منافقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح پہچان نہیں سکتے کہ وہ ہیں کہاں کے، کس سے بلونگ کرتے ہیں. اور یہ چیز اس بھیڑ کی مثال سے قطعی طور پر واضح ہوتی ہے. اب یہ ہمارے میر محمد علی صاحب نے ایک اور مسئلہ اٹھا دیا ہے. کہتے ہیں ویونگ بٹوین فیتھ اینڈ فالسہڈ، فیتھ اینڈ ڈسبلیف. اس کیفیت میں سارے صحابہ مبتلا رہے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا یا ان کے سامنے خم نہیں ہوئے. یہ وجہ ہے کہ حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کہا گیا ہے. جس حدیث پر انہوں نے بنا کی
وہاں تلبیس سے کام لیا، کیونکہ اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر صدیق اور علی کے متعلق ہم قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اب اس کا یہ مطلب لینا کہ باقیوں نے جھکا دیا یہ بھی جھوٹ اور غلط ہے، یہ مراد ہی نہیں۔ بعض دفعہ ایک شخص کی شان بیان کرنے کے لیے، اس کا امتیاز بیان کرنے کے لیے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، یہ دو تو نمونہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ دیکھو کبھی کسی حالت میں بھی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا ان کا قطعی طور پر ثابت نہیں۔ یہاں حضرت ابو بکر کا نام درج ہے ان حدیثوں میں جن کا یہ حوالہ دیتا ہے، مگر آگے تفصیل بیان نہیں کرتا۔ تو تخریج کرتے ہوئے جب آخر پر ہم پہنچے ہیں جہاں سے یہ بات شروع کرتا ہے، اس نے آگے حوالے دیے ہوئے ہیں، اس مصنف نے پھر اس سے آگے حوالے دیے ہوئے ہیں۔ جب آخر پر پہنچے ہیں تو آخر پر یہ بات نکلی کہ حضرت ابو بکر کا نام شامل تھا، اس کو چھوڑ دیا اس نے۔ تو اگر دونوں پر کرم اللہ وجہ کہنے تو ٹھیک ہے، بے شک کہو، لیکن ایک کے متعلق کہنا جائز نہیں ہے جسے دوسرے کی نفی ہوتی ہو، یعنی یہ مطلب ہے۔ یہ بھی ہو چکی ہے۔ آیت 145 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہی بحث جو پہلے گزر چکی ہے، اب یہاں اسی مضمون کی تکرار ہے اور تنبیہ کی تکرار ہے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ پکڑا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی کھلی حجت دے دو؟ مومنوں کو چھوڑ کر جب کافروں کو کوئی دوست پکڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ مومن اس کے نزدیک یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے، اس شان کے ہیں ہی نہیں جس شان کے لوگوں کے ساتھ وہ مل سکتا ہو۔ تو یہ تکرار ہے، جب یہ تم ایسا کرو گے تو خدا کے ہاتھ میں اپنے خلاف ایک ایسی حجت دے دو گے جس کا تمہارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان منافقوں کی طرح عذاب دے گا جن کے عذاب کی پہلے باتیں گزر چکی ہیں۔ یعنی تم بھی بظاہر دو گروہوں میں بٹو، یہ منافقت ہے۔ بظاہر تم کہتے ہو مومن ہو اپنے آپ کو، لیکن دل تمہارا غیر مومنوں میں اٹکا ہوا ہے۔ بس ایسی صورت میں یاد رکھو کہ اگر تم نے اس طریق کو پکڑے رکھا، اس سے باز نہ آئے، تو اللہ کو تم پر عذاب دینے کی حجت ہو جائے گی، حجت مل جائے گی۔ سلطان کی بحث پہلے گزر چکی ہے، زبردستی تسلط حاصل کر لینے کو السلاطہ کہتے ہیں، اور سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں جو غالب ہو، اور اس دلیل کو بھی کہتے ہیں جس میں غالب آنے کی قوت پائی جائے، جو اپنے مضمون کے لحاظ سے حرف آخر بن جائے، اس دلیل کو بھی سلطان کہتے ہیں۔ تو سلطان جب اللہ کی طرف منسوب ہوگی، یعنی خدا کو سلطان دے دو گے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس خدا کے خلاف ایک ادنا سا عذر بھی نہیں رہے گا جس عذر کے رستے سے تم عذاب سے نجات پا سکو۔ آگے کوئی قابل ذکر بحث لغت میں کوئی قابل ذکر بحث نہیں ہے۔ حضرت مسلم ماؤد کی بحث جو یہاں دی گئی ہے اقتباس کے طور پر، وہی ترک موالات والی ہے جس کی تکرار بار بار ہو چکی ہے، اس لیے اس آیت کی تفسیر میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بھی طرز موالات. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء آیت 146. یقیناً منافقین آگ کی انتہائی گہرائی میں ہوں گے اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا. یہ درک الاسفل کی جو بحث ہے یہ علماء نے اٹھائی ہے اور اس کی کنوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. آگ کے متعلق جو عام علم ہے وہ تو یہ ہے کہ آگ کا جو شعلہ ہے اوپر اٹھتا ہوا وہ سب سے زیادہ جلانے والا ہے، اور گرمی کی انتہا وہاں ہوتی ہے جہاں آگ کا شعلہ ختم ہو رہا ہو، اور نیچے نسبتاً کم آگ کا نقصان اور آگ کی جلن ہوتی ہے. تو اب یہ بحث اٹھنی چاہیے کہ منافقین درک میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے، تو کیا نسبتاً آرام میں ہوں گے یا اور کوئی مقصود ہے؟ منافقین اور اس قسم کے بدبختوں کو جہنم کا ایندھن بھی تو کہا گیا ہے. ایندھن اوپر تو نہیں ہوا کرتا، وہ سب سے نیچے ہوا کرتا ہے. بس اس معنی میں منافقین اور ان سے ملتے جلتے ہم کماش لوگ آگ کا ایندھن بنائے جائیں گے. ان کے جلنے سے ساری جلن پیدا ہوگی جہنم کی. تو جو جل رہی ہو چیز وہ خود جلن میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے سائنس کا وہ اصول کہ اس کے نتیجے میں جو آگ بن جائے وہ اوپر زیادہ جلاتی ہے، یہ الگ مضمون ہے. اور جس نے وہ گرمی پیدا کی ہو وہ گرمی میں سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے. یہ بات بھی ایک سائنٹیفک اصول کے مطابق ہے. چنانچہ سورج کے عین مرکز میں جو حصے جل رہے ہیں، جو آگ بنا رہے ہیں، وہ جلن میں سب سے زیادہ سخت ہیں. ان کی جلن پھر اکٹھی ہو کر اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے پھر ایک اجتماعی حیثیت میں بہت تیز جلن بن جاتی ہے. مگر چٹکتی ہوئی جلتی ہوئی چٹکتے ہوئے جلتے ہوئے مرکزی مادے جن کے ایٹامک ایکسپلوژن سے یا فیوژن سے گرمی پیدا ہو رہی ہے وہ گرمی میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. انہی کی گرمی تو ہے جو اوپر چڑھتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں منافقین کے درک اسفل کے مضمون کو اس لحاظ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری جہنم کی گرمی کا باعث بنے ہوئے ہیں. ان سے بڑھ کر جلن میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. یقیناً منافقین آگ کی انتہائی گہرائی میں ہوں گے. یہ درک اسفل کا ترجمہ جو ظاہری لفظ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے. اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا. دوسرے آگ کے جو اوپر ہو اس کو تو اوپر سے اچک کے الگ کیا جا سکتا ہے، مگر نیچے گھس کر اندر سے نکالنا یہ بڑا کار دار ہے. اس لیے جتنے بھی آگ سے بچائے جاتے ہیں وہ کناروں سے اوپر کے شعلوں سے بچا لیے جاتے ہیں. اندر جہاں آگ بھسم کر رہی ہوتی چیزوں کو وہاں سے نکال کر ان کو محفوظ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. حضرت امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں الدرک و الدرجو. درک کہتے ہیں بلندی کی طرف الدرج کو، اور درج کہتے ہیں بلندی کی طرف چڑھنے کو. الدرک و الدرجو، بلندی کی طرف چڑھنا الدرک ہے. لیکن اس فرق کے ساتھ
کہ الدرج بلندی پر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور الدرج بلندی سے نیچے اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بلندی کے معنی تو پائے جاتے ہیں درک میں، لیکن بلندی سے نیچے کی طرف رخ ہو تو اس کو الدرک کہیں گے، بلندی کی طرف اوپر جانے کی طرف رجحان ہو تو اس کو الدرج کہیں گے۔ اس لیے جنت کے لیے درجات الجنہ بیان فرمایا گیا ہے، ادراک الجنہ نہیں فرمایا گیا، کیونکہ جنت میں تو ہمیشہ بلند سے بلند تر ہونے کا مضمون ملتا ہے، اور دوزخ کے لیے درکات النار فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں، تو یہاں اوپر سے نیچے جانے کا مضمون ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور اسی طرح درک سمندر کی انتہائی تہہ یعنی سمندر کے پیندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ شمر کے نزدیک درک و اسفل و کل شین ذی عمقن کر رکیت و ناوہا، شمر کا کہنا ہے ادرک گڑا یا اس جیسی کسی بھی گہری چیز کے سب سے نچلے حصے کو کہتے ہیں۔ باقی یہ سب لغتی ویسے اسی بات کو ہیر پھیر کر دو مختلف لفظوں میں بیان کر رہی ہیں، بات وہی ہے جو بیان کی جا چکی ہے۔ امام راغب کے نزدیک اسفل اعلیٰ کی ضد ہے، سب سے اوپر اعلیٰ کہلاتا ہے، سب سے نیچے اسفل کہلاتا ہے۔ اسفل السافلین جو سورہ 3 میں آتا ہے وہ اسی مضمون میں ہے۔ باقی وہ اہل لغت نے شعر و شاعری کی ہوئی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دلچسپ نقطہ پیش فرمایا ہے کہ ذلت صرف اسی کا نام نہیں کہ برسر بازار کسی کے سر پر جوتے پڑیں، بلکہ جو شخص مولوی اور متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا منافقانہ چال چلن اگر ثابت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کی کوئی ذلت نہیں، یعنی سر عام اس کو جوتے مارو یا نہ مارو، اس کا چوک پہ بھانڈا پھوٹ جانا کہ یہ ہے منافق آدمی، اوپر سے باتیں کرتا تھا، اگر کوئی ادنا سی بھی حیا کا مادہ ہو تو یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اس آیت کو یہاں چسپاں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو منافقت کرتے ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ منافق اپنے لیے خواہ دنیا میں ذلیل یا رسوا سمجھے جائیں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا منافق ہونا ہی ان کو ذلیل ترین شمار قرار دیتا ہے، اور محض منافقت اپنی ذات میں ہی ایک کمینہ فعل ہے جسے کوئی بغیرت انسان قبول نہیں کر سکتا۔ بس کمینگی کے اس پہلو سے وہ لوگ جو مولوی بنتے ہوں یا متقی کہلاتے ہوں اور دل کا حال مختلف ہو، وہ اسفل لوگ ہیں۔ چنانچہ ان کے اسفل ہونے کی کیفیت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک اور اقتباس میں یوں بیان فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً یاد رکھو کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے،
جرأت کے ساتھ ایک بات کا اقرار کرتا ہے تو خوبی کوئی بھی ہو وہ خوبی ہی رہتی ہے. کافر میں بھی ہوگی تو ماننی پڑے گی. وہ یہودی جس کے مطابق روایت آتی ہے اور روایتیں جھوٹی نہیں نکلیں بعد میں کہ وہ اڑا ہوا تھا کہ نہیں مجھے مار دو قتل کر دو میں اب واپس نہیں جاؤں گا, یعنی اسلام کی طرف واپس نہیں جاؤں گا, اپنے دین پہ قائم رہوں گا. اگر واقعتاً وہ جلایا گیا ہو, مارا گیا ہو, قتل کر دیا گیا ہو تو اس کی بہادری کی داد تو دینی پڑے گی کہ جو سمجھا مسلک اس کو اس نے صحیح سمجھ کر اور بہادری کے ساتھ شجاعانہ طور پر مرتے دم تک اختیار کیے رکھا, اس کو پکڑے رکھا. یہ معنی ہے حضرت مسیح موعود السلام فرما رہے ہیں کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ تو ہوتی ہے, وہ دلیری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے, پھر حد سے بعد آباد جو کچھ ہو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. مگر منافق میں نہ شجاعت ہے نہ قوت فیصلہ, دونوں باتوں سے محروم ہے. 147 الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. الا الذین تابوا واصلحوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی. تو جو قتل مرتد والے ہیں وہ توبہ کا موقع کہاں دیں گے ان بیچاروں کو؟ توبہ موت تک ہو سکتی ہے, یعنی موت کا نرغہ آنے سے پہلے پہلے قرآن سے ثابت ہے کہ توبہ کا مضمون کھلا پڑا ہے. تو منافقوں کے متعلق بھی فرمایا وہ توبہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے, مگر کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کے ساتھ اگر وہ توبہ کریں تو پھر ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بحبل اللہ, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح احوال کی. واعتصموا باللہ, اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ گئے. یعنی ان کا آخری فعل یہ ہے کہ پھر اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے. واخلصوا دینہم, اور اپنے دین کو پھر اللہ کے لیے خالص کر لیا. فاولئک مع المؤمنین, بس یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں وہ مولوی جو ما الذین انعم اللہ علیہم کا معنی ما کا معنی ساتھ بالغیر کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, جو تقویٰ میں بہت بڑھنے والے, اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنے والے مومنوں کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے, صدیقوں کے ساتھ ہوں گے. یہاں لفظ ما استعمال ہوا ہے اس لیے ہم ما کا معنی ساتھ لیں گے, جو ساتھ ہیں مگر غیر بھی رہتے ہیں. اس آیت میں اب ترجمہ کر کے دکھا دیں. اخلصوا دینہم للہ ہے, یہ سارے کام کرنے کے باوجود توبہ کی, اصلاح کی, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پھر اپنے دین کو کلیتاً اللہ کے لیے خالص کر دیا. اولئک مع المؤمنین, یہ مومنوں کے مومن نہیں بنیں گے, مومنوں کے ساتھ رہیں گے. اور ساتھ دیکھ کے کیا دیکھیں گے, اس طرح جھرکیں گے بیچارے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, کہ مومنوں کو اجر عظیم مل رہا ہوگا اور یہ بچوں کی طرح جھرک رہے ہوں گے دیکھ کے کہ بڑا انعام مل رہا ہے ان کو, ہم بیچارے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو نفس سے مغلوب ہو کے ترجمے کرتے ہیں قرآن کریم کے, رائے ذاتی رائے ہی تو استعمال انسان کرتا ہی ہے, مگر نفس سے مغلوب ہو کر جب رائے کو استعمال کیا جائے تو وہ ہمیشہ غلط راستے پر چلا دیتی ہے. اعتصام کا مطلب امام راغب کہتے ہیں اس مضبوطی سے پکڑ لینا کہ پھر اس سے علیحدگی ممکن نہ رہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, یہ آیت و حوالہ قطعاً پیش فرماتے ہیں. کسی چیز کو پکڑ لینا, اس کے ساتھ چمٹ جانا, ایسا کہ پھر اس سے علیحدہ نہ کیا جا سکتا ہو.
استمسکا کأنہ طلب ما یتصم بہ، اور کیوں چمٹتا ہے؟ امام راغب یہ بھی فرما رہے ہیں، مانا ہے کسی چیز سے چمٹ گیا، گویا کہ اس نے مدد یا سہارا طلب کیا ہو، اس کے لیے چمٹ گیا ہو۔ تو کوئی بعض دفعہ اپنے حفاظت کرنے والے سے چمٹ جایا کرتا ہے، اگر مجرم بھی ہو اور پولیس اس کو لے جانا چاہے تو وہ چمٹ جائے گا، پکڑے گا، دروازے پکڑے گا گھر کے، تو اس کو کھینچ کر اس کی پکڑ توڑ کر اس کو لے جاتے ہیں۔ جو اللہ کو چمٹ جائے اس کی پکڑ کو توڑنے والا کون ہے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ اللہ سے اعتصام کیا ہو اور اسے توڑ کر الگ کر دیا گیا ہو۔ تو منافقین کے لیے راہ نجات بھی ساتھ کھول دی ہے۔ ایک ہی رستہ ہے کہ تم توبہ کرو اور اللہ سے چمٹ جاؤ، پھر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور اعتصام کا یہ معنی دراصل لفظ عصمت کے اندر داخل ہے۔ عصمت انبیاء جو ہے وہ اسی لفظ سے بنی ہوئی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، یہ وہی لفظ عصم ہے، یعنی ایسا ہے جس کی حفاظت اللہ فرماتا ہے۔ کیوں حفاظت فرماتا ہے؟ جبرن نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے چمٹے ہوئے ہیں، تو پھر اور کیا کرے گا اللہ؟ جو اللہ سے چمٹ جائے گا بچنے کی خاطر، تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کو جھکتا ہے اور اس کی یا لازماً حفاظت فرماتا ہے۔ اس پہلو سے تمام انبیاء معصوم ہیں، کیونکہ وہ تمام خدا کو چمٹے رہنے والے ہیں اور بدیوں سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں۔ آج کافی تیز نکل رہے معاملہ ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ کتنی اور آیتیں تلاوت ہو چکی ہیں؟ ابھی پھر شاید آگے بھی کرنی پڑے۔ ہاں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، سورہ النساء آیت 148۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا ضرورت پڑی اس کو کہ تم شکر بھی کر رہے ہو، ایمان بھی لے آؤ؟ اور اللہ شکر کا بہت حق ادا کرنے والا ہے، شاکرن، اللہ شاکر ہے، شکر کرتا ہے مراد نہیں، شکر کا حق ادا کرنے والا۔ جس طرح لفظ یخادع میں نے کہا تھا کہ وہی لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، لیکن وہ کسی بندے کے ایک فعل کی جزا دیتا ہے، اس کا طبی نتیجہ پیدا فرماتا ہے، اس لیے وہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ شکر کا بہت حق ادا کرنے والا اور علیم ہے، سورہ النساء۔ یہاں اہل لغات میں سے اکثر اس سے کی بیان کی ضرورت نہیں، جو ہے اتنی سی وہ یہ ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی صفت شکر آئے، جیسا کہ اس قول میں وَإِنَّهُ شَكُورٌ حلیم، تو اس کے معنی خدا کا اپنے بندوں پر انعام کرنا ہے، جو انہوں نے عبادت کی ہے اس پر ان کو جزا دینے کی ہیں۔ یہی بات امام راغب فرما رہے ہیں۔ لسان العرب کہتی ہے کہ جب اللہ کے لیے شکور کا لفظ استعمال ہو تو اس میں یہ بات ہمیشہ ہی شامل ہوتی ہے کہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے تو ان کے اعمال کی جزا کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور جب مومن کو یہی تعلیم ہے کہ جو کچھ تمہیں تحفہ دے، کوئی ہدیہ پیش کرے تو بڑھا کر دیا کرو، تو اس کے تو اختیارات محدود ہیں، اللہ کے اختیارات تو محدود نہیں ہیں، اس لیے جب وہ شکر ادا کرے تو پھر تھوڑے سے عمل کی بے انتہا جزا دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی مضمون کہ اگر تم ایمان لے آؤ، شکر کرو تو خدا تعالیٰ تمہیں کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی، اس کے متعلق یہ فرمایا ہے
ایک ترجمہ یہ ہے یعنی خدا نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دیندار ہو جاؤ۔ دوسرا ترجمہ یہ فرمایا ہے یہ تو اس کا فضل ہے کہ سوئے ہوئوں کو ایک تازیانہ سے جگا رہا ہے، ورنہ اسے کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب دیوے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اگر تم میری راہ اختیار کرو تو تم کو کیوں عذاب ہو۔ شکرتم و آمنتم کا جو اجتماعی ترجمہ فرمایا ہے آپ نے وہ یہ ہے کہ اصلاح کر لو، میری راہ اختیار کرو، جیسا کہ اصلاح کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ سر عام بری بات کہنا پسند نہیں کرتا مگر وہ مستثنا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ سورہ النساء آیت 149۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء پر مختلف زاویوں سے نظر ڈال کر علماء نے بحثیں اٹھائی ہیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، برائی اگر ظاہر ہو تو اس کو تو پسند نہیں کرتا مگر چھپائی ہوئی ہو تو پسند کرتا ہے؟ یہ معنی اس لیے غلط ہے کہ منافقت کے خلاف تو بحث ہو رہی ہے ساری، تو خود کیسے منافقت کی حوصلہ افزائی فرما سکتا ہے؟ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اس میں لفظ قول سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ دبی ہوئی برائیوں کی بحث نہیں ہو رہی، بری بات اونچی آواز سے کہنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہاں لفظ بری بات سے کیا مراد ہے؟ اگر بری بات سے مراد بدی نہ ہو بلکہ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، اس کے خلاف سختی سے کچھ کہا ہو اور اس نے وہی سختی کی بات دہرا دی ہو تو اس کو بھی بری بات کہیں گے، بالسوء من القول کہیں گے۔ تو اس لحاظ سے اللہ یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ سر عام کوئی سختی کی بات کی جائے۔ بس پہلا معنی جو منافقت کے معنی کے قریب ہے وہ بالکل غلط، اور یہی آیت اس کو رد کرنے والی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ سر عام سختی کی باتیں کی جائیں کسی کے خلاف، الا من ظلم، مگر اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کو اس حق سے بھی محروم نہیں کرتا۔ اب یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے، جسے کھلم کھلا گالیاں دی گئی ہوں، اگر وہ جواباً کچھ سختی کر دیتا ہے اور سر عام ایسی سختی کر دیتا ہے تو اس حق سے نہیں اس کو روکا جا سکتا، مگر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے بات۔ بس وہ مومن جو اگلے درجے کے مومن ہوں گے وہ لا یحب اللہ کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان باتوں سے بھی حتی المقدور اعتراض کریں گے، مگر اگر مظلوم ہوگا اور ایسا کرے گا تو اس پر اللہ کی طرف سے حجت نہیں ہوگی، اس کے خلاف اللہ کو سلطان نہیں ملے گی، اسے سزا نہیں دے گا، کیونکہ ایسی مظلومیت کی حالت میں ہے کہ بعض دفعہ انسان کے جذبات ایسے کچھ لے جاتے ہیں کہ بے اختیار بھی ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جو منہ سے نکل جائے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی اس آیت کا گزشتہ آیات کے مضمون سے ربط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پردہ دری کی اور ان کی رسوائی کو بیان کیا تو چونکہ پردہ دری کرنا رحیم و کریم ذات کے شایان نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون اس آیت میں رکھا جو اس بارے میں عذر کے قائم مقام ہے۔ خوب سوچی ہے، بہت دور کی سوچی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی پردہ دری کر دی ہے
اور کھلم کھلا سب کو بتا دیے منافق ایسے لوگ ہیں. تو پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بری بات کو جو کھلم کھلا کی جائے. تو اس کے جواز میں خدا نے اپنا دفاع کیا پیش کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں الا من ظلم. یہ جواب اللہ پر انہوں نے ظلم کیا تھا، اس لیے اللہ کا حق ہے اب کہ اس ظلم کا عام جواب دے. کہتے ہیں ان کی رسوائی کو بیان کیا تو چونکہ پردہ دری کرنا رحیم و کریم ذات کی شان نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مضمون اس آیت میں رکھا جو اس بارے میں عذر کے قائم مقام ہے. چنانچہ فرمایا لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، ان اللہ باعث رسوائی اور قوی باتوں کے اظہار کو صرف اس کے بارے میں پسند کرتا ہے جس کا ضرر بہت بڑھ گیا ہو اور اس کے مکر و فریب سے بہت زیادہ ہو گئے ہوں. یہ بات وہی بنتی ہے آخر اللہ کے خلاف مکر بہت بڑھ گئے ہوں تو پھر اللہ ان کو ننگا کر دیتا ہے، یہ مطلب بیان کر رہے ہیں. اسی لیے یہ اپنے حق میں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذکر الفاسقہ بما فیہ کہ تحذر الناس، کہ فاسق کی خرابیوں کو بیان کرو، یعنی جو اس کے اندر موجود ہیں یا اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، تاکہ لوگ اس سے ہوشیار ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اظہار کر رہا ہے کہ لوگ ایسی خرابیوں سے آگاہ ہو جائیں. ان کو ننگا کرنا بذات خود مقصود نہیں تھا، ان کو مثال بنا کر پیش کرنا تاکہ اس سے ٹھوکر نہ کھائیں، یہ مقصود ہے. کسی موڑ پر کوئی کار گر گئی ہو نیچے کھڈ میں تو بعض دفعہ ایک طرف اس کا منظر بھی ہوتا ہے اس کے گرنے کا. بعض علاقوں میں نے دیکھا ہے پہاڑوں میں اس کی گری ہوئی حالت کا منظر بھی دکھاتے ہیں تاکہ ڈرائیور ڈر جائے کہ یہاں یہ ہوگا اگر تم نے بے احتیاطی کی. تو اسی قسم کا مضمون یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان ایسے بد کردار لوگوں کا بد انجام دکھانے کے لیے تاکہ دوسروں کے لیے تنبیہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کا حال کھولنا پڑتا ہے. ما قبل آیات سے ربط کیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ منافقین توبہ اور اخلاص وغیرہ شرائط سے مومن بن سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ممکن تھا کہ ان کی توبہ اور اخلاص کے بعد بھی کوئی ان پر پرانے افعال کے حوالے سے طنز یا مذمت کرے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی کہ وہ اس طریق کو پسند نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہو اور نفاق پر برقرار رہے تو اس کی خرابی ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ ناپسند نہیں کرتا. کیا مطلب بنا اس کا سارے قصے کا؟ فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے ان کا ذکر نہ اب چھیڑنا، مگر جنہوں نے توبہ نہیں کی صرف ان تک اس بات کو محدود رکھو، ان کا حال بیان کرو نصیحت دلانے کی خاطر، مگر جو توبہ کر بیٹھے ہیں ان کو پھر تان کرنا، ان کو چھیڑنا جائز نہیں ہے. جیسا کہ اکرمہ کے متعلق آتا ہے، اکرمہ بن ابو جہل کے متعلق، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوا اور کہا کہ مجھ پر تان کے طور پر اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اسے منع فرما دیا، حالانکہ اس کا باپ ابو الحکم نہیں تھا، ابو جہل ہی تھا. حقیقت ہونے کے باوجود چونکہ تان کی خاطر اس کی تکلیف پہنچانے کے لیے حوالہ دیا جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اب اسی موقع پر اکرمہ کی بحث کو بھی ہم اٹھا لیتے ہیں. اکرمہ کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ جب اس کے متعلق دیکھتا ہوں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرا خون جوش میں آ جاتا ہے. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایسا بدبخت شخص جس نے ایسی خوفناک روایتیں کر کے
اپنے یعنی حضرت ابن عباس اور حضرت علی وغیرہ کے کردار کو گندہ کرنے کی کوشش کی ہو، اس کے لیے حضرت اکرمہ اور پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے مرکز کو لکھا کہ تحقیق کریں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بدبخت رضی اللہ ہو. رضی اللہ والی ایک بھی علامت اس میں نہیں. رضوان اللہ علیہم اور لوگ ہیں، ان کی تو خاک کو بھی یہ نہیں پہنچتا. اور آپ جو اپنے حوالے مجھے بھیج رہے ہیں ان میں رضی اللہ لکھ کے تو میرا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. ہر دفعہ جب پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کیسے ہو گیا یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شکر ہے تحقیق ہو گئی. اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ سوائے اس اکرمہ کے جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ایک اکرمہ بھی رضی اللہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والا آپ کے صحابہ میں سے ایک شخص بھی اکرمہ نام کا نہیں تھا. اور یہ اکرمہ جس کا ذکر کیا گیا ہے حضرت اکرمہ صاحب، یہ تابعی بھی نہیں تھا. تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو. یہ تبع تابعین میں سے شمار ہوتا ہے، جنہوں نے تابعین کی پیروی کی. اس نسل کا ہے جس میں تابعین عام ہو گئے ہوں اور صحابہ ملتے ہوں تو ٹاواں ٹاواں جس کو کہتے ہیں نا کہیں کہیں ہوں. لیکن جب وہ دور جس میں تابعین کی کثرت ہو، ان تابعین کی تباہ کرنے والا یہ شخص ہے، لیکن حقیقت میں تباہ کرنے والا نہیں. اصطلاحاً اس کو تبع تابعین کہا جائے گا. اور اہل علم جنہوں نے تمام اسماء الرجال پر تحقیق کی ہے، اس کو وہ تیسرے درجے کا تبع تابعی کہتے ہیں. اب جو تحقیق آئی ہے، شکر کیا میں نے اس اکرمہ کا جو منافقت سے، اس کی شرارت سے پردہ اٹھ گیا. نکالیں جی، کہاں ہیں وہ حوالے؟ یہی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، میں نے اسی لیے تابعین کی تعریف وہ کر دی ہے کہ بعض دفعہ تابعین نہیں کہتے، تبع تابعین کہہ دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ بعض صحابہ کو دیکھا ہو اس نے. مگر اگر بعض صحابہ کا اس وقت دور زمانہ پایا ہو جب کہ صحابہ بہت کم رہ گئے ہوں اور کثرت تابعین کی ہو، تو اس صورت میں ان کو تبع تابعین بھی کہہ دیتے ہیں. اس لیے علماء نے دونوں لفظ استعمال کیے ہیں اس کے متعلق. اب اکرمہ صاحب کا جو کچا چٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اسی آیت کی بحث میں، تو پھر یہ اس کے بعد ایک آیت شاید اور ہو سکے. اکرمہ نام کے راویوں میں صرف ایک صحابی ہیں، باقی تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں. اکرمہ مولا ابن عباس تابعین کے تیسرے طبقہ سے اور بعض کے نزدیک دوسرے طبقہ سے تعلق رکھتا تھا. کیونکہ صحابی کا وہ دیکھا ہوا اس نے، اس لیے تابعی تو کہلائے گا. لیکن میں نے جن معنوں میں تبع تابعی کہا ہے، اس کو مراد میں نے واضح کر دی ہے کھول کے کہ اصطلاحاً تو اس کو تابعی کہیں گے، لیکن یہ وہ زمانے کا تابعی ہے جب کہ بھاری اکثریت تابعین کی تھی دنیا میں اور صحابہ کم رہ گئے تھے. اکثر اس کو صحبت تابعین ہی کی ملی ہے اور یہ بات ثابت ہے. اور حضرت ابن عباس کی صحبت کس حد تک کہاں تک نصیب ہوئی، اس کا ذکر بھی مختلف اہل علم نے بیان کیا ہے. پہلی بات تو اس کے متعلق خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ اور تعجب انگیز ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس کی کثرت سے روایات کی، اس اکرمہ کی، اور بعض لوگوں نے شمار کیا ہے 135 روایات حضرت امام بخاری کی اس سے درج ہیں. اس کے برعکس حضرت امام بخاری کے جو معیار مقرر ہیں، جو لکھے ہوئے موجود ہیں، ان معیار کو ایک طرف دیکھیں غور سے اور اس کے کردار کا مطالعہ کریں تو ان معیاروں پہ پورے نہیں اترتا. اب یہ ایک اور بحث اٹھ گئی کہ معیار تو وہ ہیں جن کو بڑی سختی سے حضرت امام بخاری نے جسپاں کیا ہے،
اور جو ان پر پورا نہیں اترا اس کی روایت کو الگ پھینک دیا ہے اور اس شخص کی روایات قبول کی ہیں، جبکہ امام بخاری کی مقرر کردہ روایات اس کو بالکل مردود قرار دیتی ہیں۔ یہ ایک جھگڑا چل پڑا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری کو اس شخص کی وہ روایات پہنچی ہی نہیں جو اس کو مردود کر رہی تھی، جبکہ حضرت امام مالک کو وہ پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت امام مالک مدینے والے تھے اور مدینے والوں میں اس کا کچا چھٹا خوب ظاہر تھا، چنانچہ حضرت امام مالک تو اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کو انتہائی ضعیف قرار دیتے تھے اور اس کا نام بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور وصیت کی تھی کہ اس شخص کی کوئی روایت قبول نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود دیکھیں نا کس طرح چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت اس سے حضرت امام مالک کی کتاب موطا میں بھی داخل ہو گئی ہے، حالانکہ بڑی سختی کرنے والے، اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرنے والے، اور پھر بھی اب روایتیں جس طرح اکٹھی ہوئی ہیں بعد کے زمانے میں بہت جگہ خلط مذہبس ہو گیا ہے، بہت سی جگہ اختلاط ہو گیا ہے، تو کسی وقت یہ روایت حضرت امام مالک کی روایات میں بھی داخل ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ اہل نظر بیان کرتے ہیں اور وہ ہو سکتا ہے درست ہو ان معنوں میں کہ حضرت امام مالک کی سے نفرت کے باوجود اس روایت کو انہوں نے قبول کر لیا ہو، کیوں حضرت امام مالک کا مسلک یہ تھا کہ راوی کی جرح قضا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ ایسی بات میں روایت کر رہا ہو جس میں اس کا ذاتی مسلک اور دلچسپی کا کوئی دور کا بھی امکان نہ ہو، شیعہ راوی ہو اور سنیوں کے حق میں بات کر رہا ہو، کٹر شیعہ ہو، کٹر سنی ہو اور شیعوں کے حق میں بات کر رہا ہو، اگر اس طرح اتفاق سے کوئی سچی بات اس کے منہ سے نکل جائے تو راوی خواہ کیسا ہی گندہ ہو اس کو پھر بھی قبول کر لو بے شک۔ تو اہل علم نے جو تحقیق کی ہے ان کے نزدیک یہ روایت ان روایات میں سے ہے جسے حضرت امام مالک کے ایک اور اصول نے قبول کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا، اس لیے آپ نے اس کو لے لیا، ورنہ اس شخص سے نفرت اپنی جگہ قائم رہی تھی۔ اب اکرمہ کہاں سے آیا، کہاں سے داخل ہوا، کہاں سے ابن عباس کے پاس پیش ہوا، اب یہ اس کی کہانی بھی سن لیجئے۔ جب اکرمہ حضرت ابن عباس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کی عمر 10-12 سال تھی صرف، اور ابن عباس کی عمر اس وقت کافی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 36 میں بصرہ کا والی مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو والی مقرر فرمایا تھا، اور 40 ہجری میں حضرت علی کی زندگی میں ہی آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ معذرت کا استعفیٰ دینا تو سخت لفظ ہے، کسی وجہ سے معذرت کر دی۔ ان 4 سالوں کے اوائل میں ہی حسین بن الحر نے اکرمہ کو ابن عباس کی خدمت پیش کیا ہے۔ اس دور میں جبکہ حضرت ابن عباس اپنی عمر کے لحاظ سے کافی آگے بڑھ چکے تھے، وہاں ایک شخص حسین ہے جس بن الحر، اس نے اکرمہ کو پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ اکرمہ کی اپنی وفات 109 ہجری میں 84 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور تک صحابہ کی تمام صحابہ گزر چکے ہوں گے، ایک بھی باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی صحبت اکثر غیر صحابہ کے درمیان ہوئی ہے، اور تابعین کے بھی بعد تبع تابعین میں سے بھی تیسرے درجے کے لوگوں میں اس کا آنا جانا رہا ہے۔
یہ بربری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اسماء الرجال میں اب اس کا شجرہ نسب یہ ہے، اکرمہ حسین بن ابی الحر العنبری کا غلام تھا۔ حضرت علی کے عہد میں جب عبداللہ ابن عباس بصرہ کے والی بنے تو حسین نے اکرمہ کو آپ کی خدمت میں ہبہ کے طور پر پیش کر دیا۔ تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 224۔ اکرمہ ہرگز صحابی نہیں تھا۔ اسماء الرجال کی کتب میں اس کو تابعین کے تیسرے طبقے میں شمار کیا گیا ہے۔ رسمی طور پر، اصولی طور پر دیکھا جائے تو تابعین کے بھی تیسرے طبقے میں شمار ہوگا۔ تذکرۃ الحفاظ للذہبی، یہ بہت مستند کتاب ہے۔ تعلیم کیا تھی اکرمہ کی؟ بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض تفسیروں میں، کہ عالم تو تھا مگر تھا یہ ایسا بد کردار شخص۔ لیکن تعلیم کا حال اس کا یہ ہے کہ جب یہ عبداللہ بن عباس کے پاس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے اسے دینی علوم خود پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اپنا بیان یہ ہے، کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا بیان یہ ہے کہ میں تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ پڑھا رہے ہوتے تھے، میں اپنی بات سوچ میں پڑھ رہتا تھا، میری بلا سے مجھے کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ابن عباس تعلیم دینے کے لیے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دیا کرتے بس چلتا تو دوڑ اٹھتا، یہاں سے نکل جاتا۔ اب وہ بھی کوئی طالب علم ہے، اس نے کیا علم سیکھنا ہے جس کے پاؤں میں زنجیریں باندھی گئی ہوں کہ سنو، بیٹھو اور میری بات سنو۔ فقاہت کا یہ حال ہے۔ اسماء الرجال کی کتب میں سب سے قدیم کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال کے نام سے ابو احمد عبداللہ بن عدی الجرجانی نے 277 365 ہجری میں یہ کتاب اس دوران تصنیف کی ہے۔ اس میں صرف ان راویوں کا ذکر ہے جو ضعیف ہیں، اور ذکر ہی نہیں، صرف ضعیفوں کا ذکر ہے۔ ان ضعیف راویوں میں اکرمہ مولا ابن عباس کا نام اگر سر فہرست نہیں تو نمایاں طور پر درج ضرور ہے۔ اور اکرمہ کے ضعیف ہونے کے بارے میں جو مواد مہیا کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کتاب میں وہ انہوں نے دلیل دی ہے، میں کیوں اس کو ضعیف کہتا ہوں، وہ باتیں سن لیجئے وہ کیوں ضعیف کہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکرمہ مولا ابن عباس کے عقائد کے بارے میں کانا عالم الناس ولاکنہ کانا یرا رائے الخوارج راس السفریت ولم ید، آگے عربی عبارت کا ترجمہ میں نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک لفظ آغاز میں کہتے ہیں بڑا عالم تھا، اور علم کا حال میں بتا چکا ہوں، عالم تھا ہی نہیں۔ تو عالم کہنے کے بعد پھر جو باتیں بیان کرتے ہیں ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہتی۔ ابن حزم کے نزدیک یہ خارجی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ابن حزم کی بات کر رہا ہوں، جو چوٹی کے اسماء الرجال کے امام ہیں۔ ابن حزم کی کتاب ہے ملل والنحل، ہاں ملل والنحل جو مشہور کتاب ہے فرقوں کے متعلق اور ان کے عقائد کے متعلق، ابن حزم کی کتاب ہے۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں سے جو خدا کی وحدانیت کا قائل ہو اور محمد رسول اللہ کو صرف عربوں کے لیے رسول مانتا ہو تو اس شخص کے عقیدے کے مطابق ایسا شخص مومن اور اللہ کا ولی ہے۔ اب بتائیں رضوان اللہ علیہ والے کہاں گئے؟ ان کے ساتھ شامل کرتے ہو؟ ان کی خاک سے بھی اس بدبخت کو کوئی نسبت نہیں۔ یہود و نصارہ میں سے خدا کی وحدانیت کا جو قائل ہو اور محمد رسول اللہ کو محض عربوں کا رسول مانتا ہو، اس اکرمہ کے نزدیک ایسا شخص مومن اور اللہ کا ولی ہے۔ مومن ہی نہیں بلکہ اللہ کا ولی ہے۔ عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی کے ہاں گیا، حضرت ابن عباس کے اپنے بیٹے علی کے ہاں گیا،
تو میں نے دیکھا کہ اکرمہ ان کے باغ کے دروازے کے پاس بندھا ہوا ہے انہیں گھر کے اندر باندھنا بھی پسند نہیں فرمایا، باہر کی گیٹ کے ساتھ جیسے کتے باندھے جاتے ہیں اس طرح اس کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا تم خدا سے ڈرتے نہیں؟ اے علی ابن عباس، کوئی خدا کا خوف نہیں، اس بیچارے کو کتوں کی طرح باہر گیٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ خبیث میرے باپ پر جھوٹ باندھتا رہا تھا اس لیے اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے۔ اس خبیث کے متعلق روایات لکھتے ہوئے بے احتیاطیاں دیکھیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اصحاب جواب دے گئے یہ پڑھتے پڑھتے۔ میں نے کہا تحقیق کریں، لازماً آپ کا یہ طریق غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ صحابی ہو، بلکہ تابعیوں میں بھی بد کردار انسان تھا، جھوٹا، خارجی، بد عقائد، فاسد عقیدوں کا حامل، اور خود حضرت ابن عباس کے بیٹے کا یہ سلوک ہے اس سے۔ حضرت امام مالک اکرمہ کو ثقہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ نے حکم دیا تھا کہ اس سے روایت نہ لی جائے۔ یہ میں نے حوالہ دیا ہے نا، یہ حکم دیا تھا روایت نہ لی جائے۔ پھر بھی ایک روایت راہ پا گئی ہے جس کا جواز وہی ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ تہذیب التہذیب بہت مستند کتاب ہے اسماء الرجال کی، اس میں لکھا ہے آپ اس کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کہتے میرے سامنے اس بدبخت کا نام تک نہ لو۔ محمد ابن سیرین نے اکرمہ کے متعلق کہا ما یسرنی ان یکون من اہل الجنہ کذابا، کہ مجھے ہرگز خوشی نہیں ہوتی اس خیال سے کہ یہ بدبخت بھی جنت میں چلا جائے، اول درجے کا جھوٹا اور جنت میں جا کے کیا کرے گا۔ کہتے بالکل نہیں میں نہیں چاہتا کہ اس کم بخت کو بھی جنت میں جگہ مل جائے۔ اور سلف بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے اکرمہ کی شکایت کی کہ تو ایسی بیہودہ باتیں کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے موت دے کر ہمیں راحت پہنچائے، وہ مرے دفع ہو تو ہمیں چین نصیب ہو۔ ابن ابی ذئب کے نزدیک اکرمہ غیر ثقہ تھے، یہ صرف اتنا ہی لفظ ہے۔ معروف تابعی سعید بن المسیب جن سے بہت ہی عمدہ روایات ہیں، بہت معروف تابعی ہیں، نے اپنے غلام برد سے کہا کہ اے برد، میری طرف اس طرح جھوٹ نہ منسوب کرنا جس طرح اکرمہ نے اپنے عباس کی طرف منسوب کیے تھے۔ جانتے تھے حال کھلا تھا اس بدبخت کو سب پر۔ یہی بات ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے مولا نافع سے کہی تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے آزاد کردہ غلام کو نصیحت کی تھی کہ خدا کے لیے اکرمہ کی طرح نہ ہو جانا، کہ اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں اپنے مالک کے خلاف، تم میرے خلاف نہیں بھی جھوٹ بولنا۔ مصعب بن زبیر کہتے ہیں وفات اس کی اس طرح ہوئی ہے کہ اکرمہ کو اس کے خارجی ہونے کی بنا پر والی مدینہ نے طلب کیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے والی مدینہ کو یہ سب روایت پہنچی ہیں تو اسے کوڑے مروانا یا جان سے مارنا مقصود تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو بھاگ گیا، اور داؤد بن الحسین خارجی کے پاس چھپ گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، سزا سے بھاگ کر کسی خارجی کے پاس چھپا رہا۔ اب امام بخاری کی شرائط درج ہیں، اس میں ان کو پڑھنے کا وقت نہیں رہا، مگر اتنا میں عرض کر دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان شرائط کو اگر اکرمہ پر چسپاں کیا جائے اور حضرت امام بخاری کو علم ہوتا کہ یہ باتیں ہیں اس کی، تو ناممکن تھا کہ اس کا
بخاری میں دخل ہوتا جیسے جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے، اس طرح یہ کتاب بخاری کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری سے اس معاملے میں دھوکہ ہو گیا ہے۔ اب جو آیت اس پر جاری تھی تفسیر، اس کا بقیہ حصہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تفسیر قاسمی میں جہر کے ساتھ بری بات کہنے کا ایک ترجمہ یہ پیش کیا گیا ہے جو برمحل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ کسی کے خلاف بد دعا کی جائے۔ گلی میں کھڑے ہو کے بعض عورتیں بد دعائیں بھی دیتی ہیں نا، سوائے اس کے کہ وہ مظلوم ہو۔ تو قول صحیح سے مراد گندہ قول نہیں، بلکہ مراد ہے کہ دعا دینا بھی تو ایک بری بات ہے، مگر وہ بد دعا جو گلیوں میں دی جائے وہ تو پھر اور بھی زیادہ بری بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مگر ایک مظلوم ہو بیچارہ، مجبور ہو کر اس کے منہ سے بد دعا کے کلمے نکل جائیں اور سر عام نکل جائیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نظر انداز فرما دیتا ہے۔ کان اللہ سمیعا علیما، اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو انکہی باتیں دل کی بھی سن لیتا ہے اور بہت جانتا ہے، اس سے ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان لوگوں کے خلاف خدا تعالیٰ سے کسی ظلم کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، کوئی بھی دور کا بھی احتمال نہیں۔ اس والی کا بیکار والا ہے، مجھے وقت ہو گیا نا تو ہاں کیا 1 منٹ کے اندر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے مجبوری ہے، معاف کرنا۔ اس آیت کی تلاوت ہوئی تھی 150 کی نہیں نا ہوئی، تو پھر ٹھیک ہو گیا، آپ کو پھر اور کیا چاہیے گا، باقی انشاءاللہ کل۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔